یہ عام کمر کے درد سے کیسے ڈفرینٹ ہے؟ جیسے کہ اس کی سب سے زیادہ جو عام وجہ ہے وہ شیاٹک نرو کا دب جانا ہے وزنی چیز اٹھانے کی وجہ سے. زیادہ عرصے کے لیے جو لوگ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کی کمر کے اوپر زیادہ پریشر آ رہا ہو. شیاٹیکا جو ہے اس کی ایک عام وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مین ریزن اس کا ہے لائف سٹائل ہمارا یا ہماری جو زندگی ہم جیسے گزار رہے ہیں. السلام علیکم ایوری ون، دس از اصغر علی اینڈ ویلکم ٹو جینکس برین ڈی کوڈ. آج کا ہمارا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. آج ہم ایک ایسے ایشو پر بات کرنے والے ہیں جو لاکھوں لوگوں کی زندگی کو متاثر کر دیتا ہے. بہت سے لوگ کمر کے درد کو عام درد سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن دراصل یہ درد ہماری ڈیلی لائف کو اور چلنے پھرنے کی صلاحیتوں کو متاثر کر دیتا ہے. آج ہم جانیں گے، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے لوور بیک پین اور شیاٹیکا. ایکچولی شیاٹیکا کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، لوور بیک پین کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کا علاج بہتر سے بہترین کس طرح کیا جا سکتا ہے اور اس مرض سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. ایک عام کمر کا درد جو کہ آگے جا کر ایک بڑا مرض بن جاتا ہے. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی ٹیلنٹڈ اور رسپیکٹڈ پرسن جو کہ بہت ہی کم عمری میں اپنی کلینکل ایکسپرٹیز کے ساتھ اپنی ایک نمایاں پہچان بنائی. ڈاکٹر بابر قریشی صاحب. ڈاکٹر بابر قریشی صاحب 2015 میں اپنی MBBS کی ڈگری مکمل کی. پچھلے 11 سال سے سر لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل ہیلتھ سائنس میں کنسلٹنٹ نیورو سرجن کے ساتھ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. سر تھینکس فار کمنگ اینڈ اگین ویلکم ٹو دی جینکس برین ڈی کوڈ. سر خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو. سر میرے کچھ سوالات ہیں جو کہ ہمارے ویورز کے لیے میں چاہتا ہوں جو ہمارے یہاں کنفیوژنز ہیں ان پر بات کی جائے، ان کو کلیئرز کیا جائے. کچھ سوالات ہیں جیسے کہ پہلے سوال گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہماری کمر درد ایک بہت ہی کامن کمپلین ہے اور جس سے مریض جو ہے وہ ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں. اس کی کامن وجہ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے. میں شکریہ ادا کروں گا جینکس فارما کا جنہوں نے یہ سیشنز ارینج کیے ہیں تاکہ عام لوگوں تک وہ معلومات پہنچائی جائیں جن سے ان کی تشخیص اور علاج کیا جا سکے. اگر ہم کمر درد کی بات کریں تو یہ بہت ہی کامن ایک عام وجہ ہے جس سے مریض ہم ڈاکٹرز کے پاس آ رہے ہوتے ہیں. ہم نیورو سرجنس یا نیورو فزیشنس کے بعد پاس ہر 10 میں سے 6 سے 7 پیشنٹ جو ہیں وہ پرٹیکولرلی کمر درد سے ہی آتے ہیں اور یہ بہت ہی کامن ہے آج کل کے مریضوں میں. شیاٹیکا سر کیا ہوتا ہے؟ یہ عام کمر کے درد سے کیسے ڈفرینٹ ہے؟ اگر ہم کمر درد کی بات کریں تو اس کی مختلف وجوہات ہیں جس میں ون آف دا کاز از شیاٹیکا. اس کے علاوہ دوسرے جو اس کے ریزنز ہیں اس میں بیک اسپازم آ جاتا ہے جسے ہم پٹھوں کا اکڑ جانا کہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس کی کافی وجوہات ہیں جیسے کہ ہڈیوں کا درد یا پھر وائٹامن ڈی کی کمی یا اس کے علاوہ جو رسولی ہوتی ہے کمر کی. یہ کچھ مختلف وجوہات ہیں کمر میں درد ہونے کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، شیاٹیکا جو ہے اس کی ایک عام وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم شیاٹیکا کی بات کریں تو شیاٹیکا جو ہے ہمارے جسم کی شیاٹک نرو جو ہے سب سے بڑی نس ہے جس کے دبنے کی وجہ سے اسے ہم کہتے ہیں شیاٹیکا کا پین. اور اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں جیسے کہ اس کی سب سے زیادہ جو عام وجہ ہے وہ شیاٹک نرو کا دب جانا ہے ڈسک سلپ کی وجہ سے، جسے ہم کمر کی مہر کہتے ہیں. وہ اس کو دباتی ہے جس کی وجہ سے ہماری یہ نس درد کرنا شروع کر دیتی ہے. ڈاکٹر صاحب، شیاٹیکا پین اور مسلس پین میں کیسے فرق پہچانا جا سکتا ہے؟ اچھا، ہمارے پاس جو ہر مریض آ رہا ہوتا ہے کمر درد کی وجہ سے، ان کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ کیا مجھے شیاٹیکا، جسے ہم اردو زبان میں ارکنسا کہتے ہیں، کیا یہ ارکنسا کا درد ہے؟ پر یہ ایک مسکنسیپشن ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کی ایک بڑی کامن وجہ بیک اسپازم یا پٹھوں کا اکڑ جانا ہے. تو کافی مریضوں میں یہ جسٹ ایک بیک اسپازم ہوتا ہے. شیاٹیکا کی سب سے ایک عام وجہ کیا ہو سکتی ہے سر؟ شیاٹیکا کی وجہ جو موسٹ کامن ہمارے سیٹ اپ میں دیکھی گئی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ غلط پوسچر میں زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے، وزنی چیز اٹھانے کی وجہ سے، زیادہ عرصے کے لیے جو لوگ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کی کمر کے اوپر زیادہ پریشر آ رہا ہو. جیسے ہم اگزامپل دیتے ہیں ڈرائیونگ کا، جن لوگوں کا زیادہ کام ہوتا ہے یا جو سلائی کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جس پہ بیٹھنے کا زیادہ کام ہوتا ہے، وزنی چیزیں اٹھانے کا کام ہوتی ہیں جیسے لیبر ہوتی ہے یا ہمارے کسان لوگ ہیں. تو ان میں یہ جو شیاٹیکا کی کمپلین ہے وہ دوسرے مریضوں سے زیادہ جلدی پریزنٹ کرتی ہیں. شیاٹیکا کی ابتدائی علامات کیا ہو سکتی ہیں سر؟ اگر ہم شیاٹیکا کی مین کمپلینس یا اس کے سمٹمز کی بات کریں تو سب سے پہلے اس میں کمر کا درد شروع ہوتا ہے جو ایک یا دونوں ٹانگوں میں جاتا ہے. بعض اوقات یہ گھٹنے تک جاتا ہے اور جب یہ زیادہ بیماری بڑھ جاتی ہے تو یہ نیچے پیر کے ٹخنوں تک بھی جاتی ہے. اس کے ساتھ پیروں کا سن ہونا
یا پیروں پہ ایسا محسوس ہونا کہ جیسے چیٹیاں چل رہی ہیں یا سوئیاں چبھ رہی ہوں. اگر اس کی آگے اور زیادہ بیماری بڑھ جائے تو اس میں پیشاب پخانے کی جگہ سن ہونا یا پیر میں کمزوری آ جانا بھی اسی کی ایک علامت ہے. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ بیک پین جو ہے وہ بہت ہی کامن ہو گیا ہے جبکہ ینگ ایج میں بہت زیادہ دکھا جا رہا ہے؟ پہلے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ جو بیماری ہے بڑھاپے میں یا بڑی عمر میں ہی ہوتی ہے، لیکن اگر آج سے ہم اس کو کمپیئر کریں تو زیادہ تر ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں وہ ینگ ایج ہی ہوتے ہیں. اب اگر اس کی ہم وجہ کے اوپر بات کریں تو مین ریزن اس کا ہے لائف سٹائل ہمارا، یا ہماری جو زندگی ہم جیسے گزار رہے ہیں. سب سے پہلے تو اس میں ہماری غذا یعنی کہ ڈائٹ ہے، جس میں ہم جو غذا کی چیزیں جیسے کہ دودھ، گوشت، انڈوں کا استعمال بہت ہی کم کر دیا ہے ہم نے اپنی ڈائٹ میں. اس کے بعد پھر ہم جب بات کریں جیسے ہمارا پوسچر ہے، ہمارے بیٹھنے کا طریقہ، ہمارے سونے کا لیٹنے کا طریقہ، یا ایون چلنے پھرنے کا جو طریقہ ہے، اس میں ہم اپنی کمر کے اوپر زیادہ پریشر دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ کامن وجہ ہیں جس کی وجہ سے آج کل چھوٹی عمر میں بھی لوگ بیک پین یا کمر درد کی وجہ سے آ رہے ہیں. سر ایک اور بات ہے کہ لمبی دیر تک جو ہے وہ بیٹھنے والے آفس والے جو حضرات ہیں، شیٹیکا کا رسک بڑھ جاتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ان لوگوں کے لیے میرا یہی پیغام ہوگا کہ خاص کر کے جب آپ زیادہ دیر کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو اپنی کمر کا جو پوسچر ہے اس کو سیدھا رکھیں کمر کو، اور نہ زیادہ جھک کے بیٹھنا ہے، نہ زیادہ آپ نے جو کمفرٹیبل چیئرز ہوتی ہیں اس میں بالکل ریلیکس ہو کے کچھ لوگ بیٹھتے ہیں. تو اس میں آپ کو ایک بیلنس مینٹین کرنا ہوتا ہے. اور جو آپ اگر کمپیوٹر پہ زیادہ کام کر رہے ہیں تو اس کی اسکرین جو ہے آپ کی آنکھوں کے لیول پہ ہو تاکہ آپ کی گردن اور آپ کی کمر بالکل اسٹریٹ یا الائنڈ رہے. دوسری چیز جو میں صلاح دوں گا کہ اگر زیادہ دیر بیٹھنے کا کام ہے تو 1-2 گھنٹے کے بعد آپ تھوڑا سا بریک لیجئے، اپنی بیک کو اسٹریچ کریں اور پھر اپنے کام کو کنٹینیو کریں. ڈاکٹر صاحب کے ویٹ گین ہونے سے شیٹیکا پاسبل ہے کہ بڑھ سکتا ہے؟ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جو موٹاپا ہے وہ کافی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے، لیکن اب جو کہا جاتا ہے کہ موٹاپا اٹ سیلف سب سے بڑی بیماری ہے جو بہت ساری بیماریوں کی آگے چل کے جڑ بنتی ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے، جو بڑھتا ہوا وزن ہے اس کا سارا وزن ہماری کمر اور ہمارے گھٹنے ہڈیوں کے اوپر آتا ہے. تو وزن اس کی ایک بالکل ڈیفینیٹلی ایک اسٹرانگ وجہ ہے. سر جم جو لوگ کرتے ہیں، جم میں وزن اٹھانے سے ممکن ہے کہ شیٹیکا کا پین ہو سکتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جو ہمارے پاس ینگ جنریشن سے کافی لوگ ایتھلیٹس آ رہے ہوتے ہیں، اس میں یہ بڑی کامن وجہ ہے کہ جم میں خاص کر کے ایسی ایکسرسائز جیسے ڈیڈ لفٹ ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ وزن اٹھا لیا جاتا ہے بنا بیک سپورٹ کے. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ کا جو ٹرینر ہو وہ ایک پروفیشنل ہو اور وہ آپ کو صحیح طریقے سے وزن اٹھانے کی ترکیب بتائے. اور خاص کر کے جب آپ زیادہ وزن اٹھا رہے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ آپ کمر کے بیلٹ کا استعمال کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا، کمر کا جو درد ہوتا ہے اس میں ایسا ممکن ہے کہ فوراً سے MRI کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہم جس سیٹ اپ میں کام کریں سرکاری اسپتال میں، ہر مریض جو کمر درد سے آتا ہے اس کی پہلی یہ علاج سے بھی پہلے وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہماری ایک MRI کروا دیجیے. یہ ایک بالکل بڑا مسکنسیپشن ہے. اگر ہم باہر کی گائیڈ لائنز دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ کم سے کم 6 ہفتے کا جو کمر درد دواؤں اور فزیوتھراپی کے باوجود رہتا ہے تو اسی صورت میں ہمیں MRI کی طرف بڑھنا چاہیے. یہاں کے کچھ ریڈ فلیگ سائنز ہوں جیسے کہ پیشاب کی جگہ کا سن ہو جانا، پیر میں کمزوری ہونا، یہ کچھ علامتیں جس میں ہمیں فوری طور MRI کی طرف جانا چاہیے، ورنہ اس میں ہمیں تھوڑا سا 6 ہفتے کا کم سے کم ویٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کیا ہر ڈسک سلپ جو ہے وہ علاج جو ہے اس کا علاج، کیا ہر ڈسک سلپ کا علاج آپریشن ہے؟ یہ ایک اگین بڑی مسکنسیپشن ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مریض کا علاج کریں اس کی MRI کا علاج نہ کریں. تو جو ڈسک سلپ ہے ہر 4 میں سے ایک لوگ جو ہیں ان کی ڈسک سلپ آتی ہے، لیکن یہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ کتنی سمٹومیٹک ہے مریض میں، اور یہ ایک نیورو سرجن ہی فیصلہ کر سکتا ہے مریض کو اور MRI دونوں چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہ اس کا علاج کیا ہے اور کیا اس میں آپریشن کی ضرورت ہے یا صرف یہ دواؤں پہ ہی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا ایک سوال اور ابھی میرے ذہن میں آ رہا تھا سر، میں پوچھنا چاہوں گا کمر درد جو ہے اس میں کیا کمپلیٹ بیڈ ریسٹ ہونا چاہیے پیشنٹ کو؟ ہرگز نہیں. یہ ایک مسکنسیپشن ہے جو پہلے سوچا جاتا تھا کہ جس مریض کو کمر کا درد ہو اس کو 2 ہفتے کے لیے لٹا دیجیے بیڈ کے اوپر، لیکن اب جو سائنس ہے، جیسے پہلے کہا جاتا تھا کہ حرکت میں برکت ہے، آج سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے بالکل کہ موشن از لوشن. تو اس پہ کہا جاتا ہے کہ جتنا جلدی مریض کو حرکت کروائی جائے، ان کو موبلٹی واپس کروائی جائے
کم سے کم 2 دن ریسٹ کے بعد آپ نے مریض کو یہ صلاح دینی ہے کہ آپ چلنا پھرنا شروع کر دیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، شیاٹیکا میں فزیوتھراپی کا کیا کردار ہے؟ فزیوتھراپی اور نیورو سرجن یا نیورو فزیشین کا جو رول ہے اس میں بڑا ہی کلیدی کردار ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ دوائیاں، اور اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اس میں ہے وہ فزیوتھراپی ہے۔ آپ کو اپنا پوسچر صحیح کرنا ہے، بیک اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہیں، اس سے جو ہے کمر درد پہ مستقل آپ کمی یا بالکل ختم بھی کر سکتے ہیں کمر درد کو۔ سر کوئک ریلیف جو ہے 5 منٹ میں جو کہتے ہیں کہ غائب ہو جاتا ہے، تو یہ کیا ممکن ہے؟ آج کل کافی ایسے میں ڈاکٹرز تو نہیں کہوں گا، لیکن ایسے ماہرین آ چکے ہیں یوٹیوب پہ اور دوسری سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جو ایسی تدبیریں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس سے کمر درد آپ کا 5 منٹ میں غائب ہو جائے۔ جو بیماری 10 سال لیتی ہے جنم لینے میں، تو کم سے کم اس کو کچھ عرصہ دینا چاہیے ہمیں ٹریٹمنٹ کے لیے۔ تو یہ بالکل ہی ایک مسکنسیپشن ہے کہ 10 منٹ میں اور 5 منٹ میں کمر درد غائب ہو گیا۔ سرجری کی ضرورت ڈاکٹر صاحب کن مریضوں کو پڑتی ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ بڑے ہی مخصوص مریض ہوتے ہیں۔ جیسے ہم بات کریں کہ 10 میں سے 9 مریضوں کا علاج صرف دوائیاں اور فزیوتھراپی کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ بڑے ہی کم مریض ہوتے ہیں جن میں ہمیں آپریشن کی طرف جانا پڑتا ہے، خاص کر کے وہ مریض جس میں یہ بیماری کافی بڑھ گئی ہے، جس کا ہم فیصلہ MRI کو دیکھنے کے بعد اور مریض کی علامتوں پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جن کو آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ مریض اکثر ایسا ڈاکٹر صاحب سوچتے ہیں کہ آپریشن کروانے کے بعد ہماری ٹانگیں کام کرنا بند کر جائیں گی یا ہم وزن نہیں اٹھا پائیں گے، تو ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اگین یہ ایک بڑی متھ یا مسکنسیپشن ہے ہمارے مریضوں میں، جس سے کافی لوگ ڈاکٹر کے پاس آنے سے بھی کترا رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہماری آپریشن ہوگی اور آپریشن کے بعد کیا ہم چل پائیں گے۔ لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپریشن جو ہوتی ہے بڑے ہی مخصوص مریضوں میں ہوتی ہے، اور وہ ان حالات میں کی جاتی ہے۔ بڑے ہی کم مریضوں میں اس کی کمپلیکیشنز یا پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، جس پہ پیروں کا سن ہونا، اور یہ مسکنسیپشن ہے کہ ہم وزن نہیں اٹھا پائیں گے یا ہم پہلی کی طرح چل پھر نہیں پائیں گے۔ لیکن آج کل کی جیسے انسٹرومنٹس یا جو ٹیکنیکس آ گئی ہیں آپریشن کی، جس میں ہم چھوٹے چیرے میں آپریشن کرتے ہیں، اور آج کل تو دوربین کے ذریعے بھی ہم ڈسک سلپ یا بیک پین کی سرجریز کر رہے ہیں، جس میں دوسرے ہی دن ہم مریض کو چھٹی کر دیتے ہیں، ڈسچارج کر دیتے ہیں اور وہ چل پھر پاتے ہیں۔ شیاٹیکا کی سرجری کے بعد سر کتنا وقت لگتا ہے مریض کو ریکور ہونے میں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے مریض کی ول پاور کے اوپر۔ جیسے میں نے بتایا کہ کچھ مریضوں کو ہم اسی دن موبلائز کر دیتے ہیں آپریشن والے دن، اور 1 ہفتے سے 2 ہفتے کے درمیان وہ اپنے کام پہ، اپنی لائف سٹائل پہ واپس جا سکتے ہیں۔ ممکن ہے سر کہ شیاٹیکا کا علاج ہونے کے بعد کیا وہ دوبارہ ہو سکتا ہے پیشنٹ کو؟ جی بالکل۔ جن مریضوں میں ایک دفعہ شیاٹیکا کی آپریشن ہوتی ہے، ان میں بڑے ہی کم مریضوں میں یہ چانسز ہوتے ہیں کہ آگے چل کے عمر کے کسی حصے میں دوبارہ سے یہ پین جنم لے سکتا ہے، پر ان کی پرسنٹیج بڑی کم ہے۔ ڈاکٹر صاحب بالخصوص بیک پین جو ہے اور شیاٹیکا کے مریضوں کے لیے آپ پریکٹیکلی کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ میرا جو میسج یا پیغام ہے لوگوں کے لیے یہی ہوگا کہ بالخصوص اپنی کمر کا خیال رکھیں، اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، سونے میں بڑی کمر کا جو ہے، یہاں آپ لمبے عرصے کے لیے ٹریول کر رہے ہیں تو اپنی کمر کا خیال رکھیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو لمبی عمر تک آپ کو چلنے پھرنے میں مدد دے سکتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ینگ پیشنٹس میں بھی کافی لوگ اس کمپلین سے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں، تو بڑی ضروری ہے اپنی کمر کا خیال رکھیں۔ سر بہت شکریہ، تھینک یو۔ تھینک یو سو مچ۔